القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الخاص والعام. یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں. فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. خاص وہ لفظ ہے جو کسی معین معنی یا معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو. علی الانفرادی، اپنے افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے. کقولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، وفی تخصیص النوع رجل، اور تخصیص نوع میں رجل، وفی تخصیص الجنس انسان، اور تخصیص جنس میں انسان. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاص اور عام کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. دیکھیے، واضح نے الفاظ کو جن معنی کے لیے وضع کیا ہے اس اعتبار سے الفاظ کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے خاص، نمبر 2 ہے عام، اور نمبر 3 پر ہے مشترک، اور نمبر 4 پر ہے مؤول. علماء نے اس کی دلیل حسر بیان کی ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی ایک ہوگا یا ایک سے زائد. اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں. یا تو منفرد عن الافراد ہوگا یا مشتمل علی الافراد. اگر منفرد عن الافراد ہے تو خاص ہے، اور اگر مشتمل علی الافراد ہے تو عام ہے. اور اگر لفظ ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو قرینے سے کوئی ایک معنی راجح ہوگا یا راجح نہیں ہوگا. اگر راجح ہے تو مؤول ہے، ورنہ مشترک ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں جو دلیل حصر سے بنتی ہیں. خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص وہ لفظ ہے جس کو افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معین معنی یا معین شخص کے لیے واضح نے وضع کیا ہو. اب اگر وہ معین معنی، اگر معین شخص یا معین شے ہے تو اس کو خاص الفرد کہا جاتا ہے. جیسے زید ہے، زید ایک معین شخص کے لیے واضح نے وضع کیا ہے. اور اگر وہ معین معنی کوئی معین نوع ہے، مثال کے طور پر رجلن ایک معین نوع ہے جس کے تحت اس کے جتنے بھی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، ساجد، ماجد، یہ سب ایک خاص نوع یعنی رجلن کے افراد ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے خاص النوع. اور اگر معین معنی من جملہ اجناس کے کوئی معین جنس ہے تو اس کو خاص الجنس کہتے ہیں. تو تینوں قسم کی مثال مصنف نے دی ہے.
دوسری قسم کی جو مثال لی ہے وہ ہے نو کی مثال، رجل. تو ایک معین نو کے لیے ہے. اب مثال کے طور پر رجل بول کر کوئی دوسری نوع کے افراد مراد نہیں لیا جا سکتے. جیسے کوئی رجل بول کر فرس مراد لینا چاہے، حمار مراد لینا چاہے تو یہ صحیح نہیں. تو واضح نے لفظ رجل کو ایک خاص نوع کے لیے وضع کیا جس کے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ ہیں. اسی طرح تیسری قسم کی مثال ہے جنس کی، انسان. انسان کو واضح نے ایک معین جنس یعنی حیوان ناطق کے لیے وضع کیا ہے. اب اگر کوئی انسان بول کے مثال کے طور پر گھوڑا جو کہ حیوان ساحل ہے دوسرے جنس کا مراد لینا چاہے تو درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص ہے، واضح نے اس کو خاص جنس کے لیے یعنی حیوان ناطق کے لیے وضع کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو افراد سے قطع نظر ایک معین معنی یا ایک معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو. اب اگر معین معنی، اگر معین شخص یا معین شے ہے تو اس کو خاص الفرد کہا جاتا ہے، اور اگر معین نوع ہے تو اس کو اصولیین کی اصطلاح میں خاص النوع کہا جاتا ہے. اور اگر وہ معین معنی من جملہ اجناس کے کوئی معین جنس ہے تو اس کو خاص الجنس کہا جاتا ہے. اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں: خاص الفرد، خاص النوع، اور تیسری قسم ہے خاص الجنس. والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما. اور عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو. یہ شمول یا تو لفظ کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ ہمارا قول مسلمون اور مشرکون، یا یہ شمول معنی کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ ہمارا قول من اور ما. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عام کی تعریف کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے عام کی تعریف اس انداز میں کی ہے کہ عام ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، اور یہ شمول کسی خاص مقدار میں نہ ہو بلکہ غیر محصور ہو. اب یہ شمول یا تو لفظی ہو، جیسے ہم واحد سے جب جمع بناتے ہیں تو جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، مشرکون کی جمع مشرکون، تو ان میں علامت جمع واو موجود ہے. تو علامت جمع جو واو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر مسلمون یہ افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے. یا یہ شمول معنن ہو، جیسے 2 مثالیں دی مصنف نے، من اور ما. تو من اور ما کے اندر بظاہر لفظ کے اندر جمع کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر ان سے عموم مراد لیا جائے تو یہ دونوں عموم پر